یہ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے اشرے کا واقعہ ہے۔ اس وقت اگرچہ ہندوستان پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو حکمران برسر اقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے اور انہیں سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ ان ہندو حاکموں میں راجہ سیوستان بھی شامل تھا۔ اس شہر کا موجودہ نام سیون ہے، جو سندھ کے علاقے حیدرآباد سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ سیون نامی اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیت جی تھا، جو عرف عام میں چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ اسی چوپٹ راجہ کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ پھر اس درویش نے اپنے چند خدمتگاروں کے ساتھ سیون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی بیشتر آبادی زنان بازاری یعنی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا تھا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمست لوگ فجر کی اذان تک شور مچاتے رہے۔ درویش تو اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہا، مگر اس کے خدمتکاروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ یہ کیا محلہ ہے اور اس کے مکین کیسے ہیں؟ آخر رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو خدمتگار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں پہنچے۔ گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس 2-4 گھر مسلمانوں کے تھے۔ درویش کے خدمتگار ان مسلمانوں کے پاس گئے تو صورتحال واضح ہوئی۔ سیون کے مسلمانوں نے نوبارد درویشوں سے کہا، بابا آپ یہاں کہاں آ گئے؟ یہ ہندوؤں کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتیں رہتی ہیں جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کر دی ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لیے جائے امان ہوتی تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہوتے۔ یہ اوباشوں کی نگری ہے جہاں دن رات آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں اس عذاب مسلسل سے نجات ملے گی۔ درویش حیران و پریشان واپس لوٹ آئے اور اپنے مرشد سے کہنے لگے، شیخ یہاں سے جلدی جلدی کوچ کر جائیں، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ شیخ نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا، آخر کیوں؟ خدام نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آبسے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ نے ایک خاص ادائے بے نیازی کے ساتھ کہا، ہم غلطی سے نہیں آئے بلکہ ارادتاً بھیجے گئے ہیں۔ درویش زنان بازاری کی بستی میں بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ کہنے لگے، شیخ اس معصیت کدے میں تو سانس لینا بھی دشوار ہے۔ شیخ نے فرمایا، مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلا جائے۔ مسلمان ایک چراغ کی مانند ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کر دے۔ بے شک اس وقت ہم فاجروں اور فاسقوں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں۔ یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا۔ وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ خدمتگار اپنے شیخ کے فرمودات سن کر بظاہر مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ دلی طور پر اس فضا میں عجیب سی خلش اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں اہل محلہ نے اجنبی درویشوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ لوگ ہنستے گاتے جھومتے لڑکھڑاتے اور خدا پرستوں سے استہزاء کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ سورج اپنے مستقر پر گردش کرتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اندھیرے کی آمد سے پہلے ہی یہاں گھر گھر میں چراغ جل جاتے تھے۔ عطر اور پھول بیچنے والے گلی کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ خریداران بدمست اپنے ظاہری اور باطنی تعفن کو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کا سہارا لے سکیں۔ برسوں سے یہی کاروبار جاری تھا، مگر آج کی شام اچانک بازار کا رنگ بدل گیا۔ روز کا معمول تھا کہ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتی تھیں، لیکن آج حیرت انگیز طور پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ عطر اور پھول بیچنے والوں نے دیکھا کہ رقص و موسیقی کے شائقین گلیوں میں داخل ہوتے تھے اور اچانک گھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ آتے وقت ان لوگوں کے چہروں پر سرمستی اور خوشی کے آثار ہوتے تھے، مگر جاتے ہوئے وحشت و سراسیمگی نمایاں ہوتی تھی۔ پھول بیچنے والے انہیں آوازیں دیتے رہ جاتے، مگر وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور اس طرح واپس چلے جاتے کہ اب ان کے لیے بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ رات ہوئی تو اس محلے پر سکوت مرگ کا سا گمان ہونے لگا تھا۔ کہاں طبلوں، گھنگروؤں اور آوازوں کا وہ شور کے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور کہاں یہ خاموشی کہ اس بستی کے مکین اپنے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن سکتے تھے۔ آخر طوائفوں کے محافظ صورتحال جاننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور گل فروشوں سے سردی بازار کا سبب پوچھنے لگے۔ پھول بیچنے والے یعنی گل فروش ایک ہی جواب دیتے، آنے والے گلی تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے، پوچھو تو جواب نہیں دیتے، بس خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔
گل فروشوں کا ناقابل فہم جواب سن کر بازار حسن کے محافظ گلیوں کے موڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آنے والے آئے لیکن کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ نگہبانوں نے واپسی کا سبب پوچھا تو بعض لوگوں نے بس اتنا کہا، ہمیں اندر جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ نگہبانوں نے خریداروں کو سمجھانا چاہا، حفاظت کا یقین دلایا، مگر کوئی دلیل کام نہ آئی۔ باہر کا کوئی شخص بھی گناہوں کی اس بستی میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ رات بازار کے اصولوں کے مطابق بہت سرد گزری۔ کوئی خریدار کوچہ حسن تک نہیں پہنچا۔ زنان بازاری حیران و پریشان تھیں اور اپنے محافظوں سے بار بار پوچھتی تھیں، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس بستی کے شائقین پر کیا گزری ہے کہ ان کے آشنا قدم راستہ بھول گئے ہیں؟ محافظ کیا جواب دیتے؟ وہ خود صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخر اندیشوں اور پریشانیوں کے درمیان بازار حسن کی وہ رات گزر گئی۔ درویشوں نے سکون کا سانس لیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ ذکر حق میں مشغول ہو گئے، مگر انہیں حیرت ضرور تھی کہ یہ شور و شغب اچانک کیسے تھم گیا۔ دوسرے دن بھی بازار حسن کا یہی حال رہا۔ لوگ گلی کے موڑ تک آتے رہے اور حالت خوف میں واپس جاتے رہے۔ بازار کے محافظ و نگہبان رقص و موسیقی کے شائقین سے اس کا سبب پوچھتے تو وہ ایک ہی جواب دیتے، کوئی غیر مرئی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ہم پر شدید خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی عالم میں کئی دن گزر گئے۔ چراغوں کے ساتھ چولہے بھی بجھ گئے اور سنگین اقتصادی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بازار حسن کے ایک رکن نے تشویشناک لہجے میں کہا، اگر یہ صورتحال جاری رہی تو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی۔ دوسرے شخص نے سوال کیا، آخر ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں دوچار ہوئے؟ آنے والوں پر تو کوئی جبر نہیں، کوئی پابندی نہیں، پھر وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیروں میں کس نے زنجیریں ڈالی ہیں اور انہیں یہاں آنے سے کون روکتا ہے؟ اس شخص نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد اس کوچے کے لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے، جب سے یہ گدڑی پوش مسلمان یہاں آئے ہیں اسی روز سے بازار کی در و دیوار پر سناٹا پھیل گیا ہے۔ آخرکار اس بستی کے مکینوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ پھر طویل مشورے کے بعد طے پایا کہ ان گدڑی پوشوں سے بات کی جائے۔ نتیجتاً بازار کے چند جہاندیدہ افراد گدڑی پوشوں کے خیمے میں جا پہنچے اور سخت لہجے میں پوچھنے لگے، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ درویش نے بے نیاز انداز سے کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین پر مقیم ہیں۔ بازار حسن کے محافظ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، یہ ہمارے دیوتاؤں کی زمین ہے، تم لوگ اپنے ڈیرے اٹھاؤ اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ گدڑی پوش فقیر نے جواب دیا، ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اگر شیخ فرمائیں گے تو ہم لوگ کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ بازار کے محافظ نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ خادم نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بازار حسن کے نگہبان شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھے اور ان کا انداز جارحانہ تھا، مگر جب وہ بدکار لوگ شیخ کے روبرو پہنچے تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھے۔ شیخ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ بستی کے مکین مسلمان درویشوں کو اپنے محلے سے نکالنے آئے تھے، مگر جب شیخ نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ اپنی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکال سکے، یہاں تک کہ وہ گنگ زبانوں اور کانپتے قدموں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پھر ان کے درمیان یہ طے پایا کہ طوائفیں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے عاجزانہ لہجے میں درخواست کریں۔ آخر تمام زنان بازاری شیخ کے خیمے میں پہنچیں اور گریہ وزاری کے انداز میں کہنے لگیں، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ شیخ نے طوائفوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، روکنا تو درکنار، ہم نے تو کسی سے کچھ کہا تک نہیں۔ اگر تم گناہوں کی تجارت قائم رکھنا چاہتی ہو تو شوق سے جاری رکھو، ہمیں تمہارے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سیون کی بازاری عورتیں شیخ کے مفہوم کو نہ سمجھ سکیں اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ گم کردہ راہ خریدار اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر کئی دن گزر جانے کے بعد بھی حسن و شباب کی منزلوں کا کوئی مسافر لوٹ کر نہیں آیا۔ طوائفیں دوبارہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شہر آرزو کی بربادی پر ماتم کرنے لگیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں ان کے قدم اس کوچے کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ شیخ نے زنان بازاری سے پوچھا، پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ طوائفوں نے عرض کیا، براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہمارے ویران گھروں کا اندھیرا دور ہو جائے۔ جب تک آپ یہاں موجود ہیں کسی مکان میں کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ شیخ نے فرمایا، مجبوری ہے، ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، اس مقام پر ہماری آخری آرام گاہ تعمیر ہوگی۔ اگر ہمارا وجود تمہارے کاروبار میں حارج ہے تو پھر تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ۔ طوائفیں مسلمان درویش سے کہنے لگی، ہم تو مجبور عورتیں ہیں، مگر ہمارا حاکم راجہ جیت جی بہت طاقتور ہے، وہ تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ طوائفیں مسلمان درویش کو دھمکی دے کر چلی گئیں۔
درویش فاحشہ عورتوں کی اس دھمکی پر مسکرا کر رہ گیا۔ پھر وہ طوائفیں حاکم سیون راجہ جیت جی کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرنے لگیں، ہمیں ایک مسلمان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ راجہ جیت جی نے پورا واقعہ سنا تو حیران رہ گیا۔ پھر حاکم سیون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اگر وہ لوگ برضا و رغبت یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ انہیں یہاں سے جبرن نکال دو۔ پھر راجہ جیت جی کے شمشیر بدمست سپاہی قدری پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیون کا حکم سنایا۔ درویشوں نے وہی الفاظ دہرا دیے، ہم صرف اپنے شیخ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ہمارے شیخ سے کہو۔ درویشوں کے انکار سے راجہ جیت جی کے سپاہیوں کا غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اسی حالت غضب میں شیخ کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہ ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے چلنے کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ راجہ جیت جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ ایک انجانے سے خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ تم لوگ اس کے آگے دم بھی نہیں مار سکتے؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں اور ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سپاہیوں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مہاراج ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اس وقت جو محسوس کیا وہ سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے دیوتا ہی جانے کہ وہ کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے۔ ہمارے کاہن تو بڑے خطرے کی آہٹ سن رہے ہیں۔ راجہ جیت جی نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم سیون کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے۔ پھر درباری نجومیوں نے کاغذ پر 12 خانے بنائے اور ان خانوں میں ستاروں کی موجودہ حالت درج کی۔ کچھ دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے، پھر اچانک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ جیت جی کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک مسلمان حدود سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ حاکم سیون راجہ جیت جی نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے؟ تمام نجومیوں نے بیک زبان کہا، ہمارا علم تو یہی کہتا ہے، شاید یہ وہی فقیر ہے جس کے ایک شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ ماہرین نجوم نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک مسلمان سیون میں داخل ہوا تھا اور قلعے کے جنوبی حصے میں گھنی جھاڑیوں کے اندر مقیم ہو گیا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ اپنے رومال سے زمین کو صاف کرتا اور بآواز بلند کہتا، لوگو میرا مرشد آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہوں، تم بھی میرے مرشد کو گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہنا، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فقیر روزانہ یہی ایک نعرہ لگایا کرتا تھا۔ اتفاق سے راجہ جیت جی کے محل کی ایک کھڑکی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ حاکم سیون کی خوبصورت لڑکی بناؤ سنگھار کرنے کے بعد دریچے میں آ کر بیٹھ جاتی اور جنگل کا نظارہ کرتی رہتی۔ راجکماری کا یہ غیر معمولی انہماک دیکھ کر محل کی کنیزوں نے حاکم سیون کو اطلاع دی کہ وہ اپنی بیٹی کی خبر لیں ورنہ صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ راجکماری ایک مسلمان درویش پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ راجہ جیت جی نے خلوت میں راجکماری کو طلب کر کے پوچھا، بیٹی یہ کنیزیں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ راجکماری نے کسی جھجک کے بغیر اس بات سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مہاراج میں اس شخص کو جانتی تک نہیں، آپ خود دریچے میں بیٹھ کر دیکھ لیں، فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے انسانی ہیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹی کے کہنے پر راجہ جیت جی نے خود محل کے دریچے میں بیٹھ کر دیکھا۔ واقعتاً گھنی جھاڑیوں اور محل کے دریچے میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، وہاں سے کسی انسان کے نقش و نگار نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر راجکماری ایک ہیولے سے کس طرح عشق کر سکتی تھی؟ راجہ جیت جی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسی دوران کچھ تنگ نظر اور متعصب وزیروں نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں راجکماری بے قصور ہیں، سارا قصور اس مسلمان فقیر کا ہے جو مہاراج کی عزت و آبرو سے ایک بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ راجہ جیت جی نے سوالیہ نظروں سے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا۔ وزیروں نے شک کا بیج بوتے ہوئے کہا، دراصل وہ مسلمان فقیر راجکماری کے عشق میں مبتلا ہے۔ راجہ جیت جی نے اقتدار و حکمرانی کے نشے میں تحقیق کیے بغیر مسلمان فقیر کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر روزانہ اس درویش کے کمزور جسم کو مشق ستم بنایا جاتا، مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا، میں اپنے مرشد کی سوا کسی کو نہیں جانتا، اسی کے عشق میں تڑپ رہا ہوں اور خلش دل سے بے قرار ہو کر اسی کو پکارتا ہوں۔ راجہ جیت جی اور اس کے وزیر ایک مسلمان درویش کی زبان سمجھنے سے قاصر رہے اور اس کے جسم پر وحشیانہ انداز میں تازیانوں کی بارش کرتے رہے۔ اسی اثناء میں طوائفوں والا واقعہ پیش آ گیا۔ ماہرین نجوم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ راجہ جیت جی نجومیوں کی بات سن کر وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، پھر کیا کیا جائے؟ ایک نجومی نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا،
مہاراج کو چاہیے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کریں اور یہاں سے چلے جانے کی درخواست کریں۔ راجہ جیت جی دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم فقیر کا اس طرح احترام کرے، مگر ماہرین نجوم نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک معتبر وزیر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر درویشوں کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مسلمان فقیروں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی۔ راجہ جیت جی کے وزیر نے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوان شیخ کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا، یہ حاکم سیون کی طرف سے آپ کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، اسے قبول فرما لیں اور براہ کرم کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ شیخ نے جواب دیا، جسے تم گراں قدر تحفہ کہتے ہو اس کی حیثیت مٹھی بھر راکھ سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر شیخ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا، اس خوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ راجہ جیت جی کے وزیر نے بڑی حیرت سے مسلمان درویش کی بات سنی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک معمولی سی آگ قیمتی ہیروں اور سونے کے ٹکڑوں کو کس طرح جلائے گی۔ خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خوان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا، تمام لال و جواہر اور سونے کے ٹکڑے جل کر خاک ہو گئے۔ شیخ نے بت پرست وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو ہمیں نظر کرنے کے لیے ایک مٹھی بھر راکھ لایا تھا؟ حاکم سیون کا نمائندہ کچھ دیر تک بتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی سی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گداگرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو راجہ کے حکم سے مجبور ہوں، میری جان بخش دی جائے۔ وزیر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ شیخ نے بے نیازانہ فرمایا، تجھے معاف کیا جاتا ہے۔ پھر جب وزیر کانپتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو شیخ نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم بفضل خدا اس بستی میں تادیر رہیں گے اور اسی کے حکم سے اس جگہ ہماری قبر تعمیر ہوگی۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ پھر مختصر سے سکوت کے بعد شیخ نے فرمایا، راجہ کو چاہیے کہ ہمارے مرید کو ایذا پہنچانے سے باز رہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دے، ورنہ ہم خود اسے آزاد کرا لیں گے۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، مہاراج وہ ایک انتہائی طاقتور سنیاسی ہے، بہتر ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وزیر کی گفتگو سن کر راجہ جیت جی غضبناک ہو گیا، کہنے لگا، تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا، میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں، میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ پھر جب وزیر نے شیخ کے مرید کو رہا کرنے کی بات کی تو حاکم سیون اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ جادوگر اپنے چہرے کو آزاد کرا سکتا ہے تو کرا لے۔ ماہرین نجوم نے بھی راجہ جیت جی کو بہت سمجھایا کہ وہ ضد سے کام نہ لے، مگر حاکم سیون کے دماغ پر اقتدار کا نشہ طاری تھا، اس لیے اس نے اپنے کان بند کر لیے اور ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہا، وہ اپنے دل کی حسرتیں نکال لے، میں ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حاکم سیون کی ضد دیکھ کر وزیر و مشیر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ درویش نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر خدمتگاروں کی موجودگی میں اپنے اس شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو راجہ جیت جی کی قید میں تھا اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہا تھا، بودلا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ خدمتگار حیران تھے کہ پیر و مرشد کسے پکار رہے ہیں، بودلا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ خادموں کو حیرت زدہ پا کر شیخ نے فرمایا، بودلا ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے، وہ ہمارے ہی حکم پر سیون آیا تھا، مگر یہاں کے جابر حاکم نے جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے، مگر آج رات زندان کی دیواروں میں گہرے شفاف پڑ جائیں گے اور تمام زنجیریں کھل کر زمین پر گر پڑیں گی، بودلا بس آنے ہی والا ہے۔ ادھر شیخ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا زخمی جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا، ابھی اس کی حیرانی برقرار تھی کہ اچانک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا سمجھ گیا کہ یہ امداد غیبی کے سوا کچھ نہیں، اس نے بے اختیار نعرہ مارا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے بودلا کی ناتوانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مگر زنجیروں سے آزاد ہونے کے بعد اسے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ قید خانے کے میدان سے گزر کر صدر دروازے کی طرف آیا تو زندان کی بلند دیواریں اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ بودلا نے حسرت سے دیواروں کی طرف دیکھا، اچانک ایک دیوار شک ہو گئی اور اس میں گہرا شگاف پڑ گیا۔
بودلا نے زوردار نعرہ مارا اور شگاف سے گزر کر باہر آ گیا۔ پھر اسے مرشد کی آواز سنائی دی، بودلا اسی راستے پر چلے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بودلا نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا مگر دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ وہ اپنے مرشد کی آواز کو پہچانتا تھا۔ آخر اسی آواز کے سہارے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بودلا کو چند خیمے نظر آئے۔ پھر وہ غیر ارادی طور پر ایک خیمے میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کے مرشد کا خیمہ تھا۔ بودلا نے حیران ہو کر شیخ کی طرف دیکھا، پھر والہانہ انداز میں آگے بڑھا اور مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ کے دوسرے خدمتکار بھی ایک اجنبی شخص کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے گرد سمٹ آئے تھے۔ بودلا ہچکیوں سے رو رہا تھا اور مرشد اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرما رہے تھے، بس تمہاری آزمائش ختم ہو گئی، تم سرخ رو ٹھہرے اور تمہارے دشمن ہلاکت کو پہنچے۔ خدمتگاروں نے دیکھا کہ اجنبی شخص کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نیچا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنے خدام کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہی تمہارا بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ چند روز میں بودلا کے تمام زخم کسی دوا کے بغیر بھر گئے اور جسم پر چوٹ کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ یہ شیخ کی ایک اور کرامت تھی۔ جب دوسرے دن زندان کے محافظوں نے بودلا کو موجود نہ پایا تو راجہ جیت جی کے دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، مہاراج آپ نے دیکھا کہ مسلمان سنیاسی اپنے قیدی کو اس طرح چھڑا کر لے گیا کہ ہمارے آئینی دروازے اور طاقتور محافظ کسی کام نہ آئے۔ یہ وہی وزیر تھا جو شیخ کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ کہنے لگا، ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس فقیر کو ستانے سے باز رہیں۔ راجہ جیت جی نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کا عیار ذہن نیا منصوبہ تراشنے لگا۔ پھر جب مسلمان درویش کی اس کرامت کا شور بلند ہوا تو اس محلے کی طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں چلی گئیں۔ زنان بازاری کے رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا، ان مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو۔ خدام پیر و مرشد کے حکم پر فوراً عمل پیرا ہوئے اور ان لوگوں نے طوائفوں کے مکانات کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی۔ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہیں ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ پھر ایک توانا شخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غضبناک لہجے میں درویشوں کو مخاطب کر کے بولا، تم لوگ کس کے حکم سے مکانوں کو ڈھا رہے ہو؟ درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ وہ اپنے شیخ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس شخص نے قہر آلود لہجے میں پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شیخ اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے۔ درویشوں نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہیں ہمارے شیخ۔ مسلح شخص آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی راجپوت زمیندار کے منہ سے غلط القابات کا فوارہ ابل پڑا۔ شیخ نے کچھ کہے بغیر اپنے عصا سے زمیندار کے جسم پر ایک ضرب لگائی اور پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ راجپوت زمیندار کے ساتھی حیرت و خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمیندار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ جیت جی کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہاراج، آج مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھونچال آ جائے گا۔ راجہ جیت جی نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا، ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ خود حاکم سیون سپاہی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت حقیر آمیز لہجے میں بولا، راجپوت زمیندار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ راجہ جیت جی کا خیال تھا کہ مسلمان سنیاسی اس کا جاہ و جلال دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا، مگر حاکم سیون کی یہ خوشگمانی اس وقت دور ہو گئی جب درویش نے مادی اقتدار کی نفی کر دی۔ تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ درویش نے راجہ جیت جی سے پوچھا۔ ایک مرد مومن کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیون بھڑک اٹھا، میری ہی زمین پر رہتے ہو اور مجھ ہی سے سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں؟ درویش نے جان بوجھ کر اپنی لا علمی اور بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے جسے تم عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ یہ سن کر راجہ جیت جی کچھ اور غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان سنیاسی کو فرد جرم پڑھ کر سنائے۔ وزیر مملکت درویش سے مخاطب ہوا، تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم اجازت کے بغیر اس محلے میں خیمہ زن ہوئے۔
ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھیں۔ پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو راجپوت زمیندار کی ملکیت تھے، اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو اسی کو قتل کر ڈالا۔ مسلمان درویش نے اپنے خلاف فرد جرم سنی اور پھر نہایت مطمئن لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے۔ زنان بازاری یہاں سے خود چلی گئیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا۔ مکانوں کو مسمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اس لیے اسی کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم نے کسی راجپوت زمیندار کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا، ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر جب وہ کاٹ کھانے کے لیے جھپٹا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے۔ درویش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ پاس کھڑے لوگوں نے تردید کی، وہ کتا نہیں سردار تھا۔ راجہ جیر جی دوبارہ مسلمان درویش سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ درویش نے اسی بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دہرا دیے، ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے کو ہی زمین کے سپرد کیا ہے۔ راجہ جیر جی نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس گڑھے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مسلمان درویش کے چہرے اور لہجے سے اسی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا۔ درویش کہنے لگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا، ویسے تم اپنے اطمینان کے لیے قبر کھول کر دیکھ لو کہ وہاں تمہارا راجپوت زمیندار دفن ہے یا کوئی کتا۔ پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر جی کے سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت زمیندار کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زمین کے ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیر جی کے سپاہی بھی وہاں سے فرار ہو جانا چاہتے تھے، مگر راجہ کی ناراضگی کے سبب مجبوراً ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد حاکم سیون ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور درویش کے خدمتگار مکانوں کو مسمار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ راجہ جیر جی کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ سیون میں ایک مسلمان کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ وہ درباریوں کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف اور بے نیاز ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اکثر اسے تنہائی میں نجومیوں کے الفاظ کی بازگشت سنائی دیتی، مہاراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ راجہ جیر جی کئی بار اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخرکار حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان سیاہکاروں نے حاکم سیون کے روبرو مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں۔ ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر راجہ جیر جی بہت برہم ہوا۔ جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ کہنے لگے، ہماری شکست اپنی جگہ، مگر پھر بھی ہم مہاراج کو ایک مفید مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس ترکیب پر عمل کیا گیا تو بہت جلد آپ کو اپنے دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر جب حاکم سیون نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگروں نے اپنا تجویز کردہ نسخہ بتا دیا۔ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ جیر جی نے ساحروں کا مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک مسلمان درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ حاکم کی ایک سیاسی چال تھی۔ وہ اپنے اس منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمتگاروں نے حاکم سیون کی نظر قبول کر لی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ شیخ نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے دست برستہ عرض کیا، راجہ جیر جی نے آج فقیروں کی دعوت دی ہے۔ شیخ نے ایک خوان سے کپڑا اٹھایا۔ کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر شیخ نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا۔
پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ جیت جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ سینکڑوں منکرین حق ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک میں مل گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ماتھوں سے کشفے کے نشانات کھرچ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے حی قیوم کی وحدانیت پر گواہی دی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھیں، انہیں سکون قلب میسر نہ آ سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔